بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر غزل نمبر 4 ہے، ہم غزلیات والے حصے پر ہیں تو غزل نمبر 4 کریں گے۔ اس کے شاعر ادیب مالیگاوی۔ تو اس غزل سے متعلق پہلی بات ہے، اس دنیا میں سینکڑوں پیغمبر، فلسفی، دانشور اور عظیم انسان پیدا ہوئے جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے نئے طور طریقے سکھائے۔ زندگی میں پیدا ہونے والی برائیوں کو محسوس کر کے انہوں نے جینے کی نئی راہ لوگوں کو دکھائی۔ غلط رسم و رواج کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ذیل کی غزل کے مختلف اشعار میں ان احساسات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جان پہچان ہے شاعر کا، یعنی تعارف۔ ادیب مالیگاوی کا اصل نام محمد بشیر تھا۔ وہ 9 اگست سن 1909 کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ معلمی یعنی استاد کا، ٹیچر کا، اور صدر مدرس کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ شعر و ادب کا ذوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ سن 1920 میں انہوں نے انجمن کسر الادب قائم کی۔ 1948 میں ادیب مالیگاوی نے ماہنامہ خورشید کی ادارت سنبھالی۔ انہیں شاعر حیات، فخر مہاراشٹر اور ادیب الملک جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ چراغ رہ گزر، تبسم شوخیاں، نیر رنگ اور قطعات ادیب ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 1987 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب یہاں پر ہماری غزل شروع ہو رہی ہے۔ تو اس غزل میں جو ہے کہ غلط رسم و رواج کو جو قبول نہیں کیا جاتا ہے اس کے لیے، اور لوگوں کو نئی راہ دکھاتے ہیں نا جینے کے لیے، تو اس پر ہے یہ غزل۔ تو میں ایک شعر پڑھ کر، یعنی یہ مصرع 2 مصرع ہے نا، 2 مصرعوں کا ایک شعر ہوتا ہے، تو ایک شعر پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، اس کی تشریح کر کے سمجھا دوں گی۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے عام روش سے ہٹ کر، یعنی عام راستہ اختیار نہیں کیا، اس سے ہٹ کر ایک نیا راستہ اپنایا۔ میرے مزاج میں کسی کی تقلید کرنا، یعنی کہ نقل کرنا نہیں ہے، مجھے کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں، اس لیے میں نے اپنی زندگی کے لیے نئی راہ نکالی، ایک نیا راستہ نکالا۔ بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے۔ تو حسن صداقت کا مطلب سچائی کی خوبی، سچائی کی طاقت ہے نا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، یہ والا شعر جو حسن مطلع ہے، تو پورے غزل کا جو سب سے خوبصورت شعر ہوتا ہے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ تو یہ شعر جو اس غزل کا حسن مطلع ہے، شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ میں نے سچائی کی خوبی سے دوستی کر لی ہے، سچائی کا ساتھ دینے کی وجہ سے زمانہ جو ہے میرا دشمن ہو گیا۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے سچائی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر زمانے سے دشمنی خرید لی۔ کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جوش جنوں کو اپنا کر اپنا گریبان جو ہے چاک کر ڈالا۔ جب میرا جوش جنوں حد سے گزر گیا تو میں نے خود اپنے چاک گریباں کا مذاق اڑایا۔ چاک گریباں یعنی پٹا ہوا جو گریباں ہوتا ہے نا، پٹا ہوا دامن، اس کو بولتے ہیں چاک گریباں۔ کمال جوش یعنی انتہائی، جب بہت زیادہ جوش ہوتا ہے تو حد سے گزر جانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہتے کہ جن لوگوں نے میری برائیاں کی، میری جڑیں کھودی، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کے لیے بھی دعائیں کی، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھا، اور دعاؤں میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی، اور کبھی کوئی کمی کروں گا ہی نہیں۔ پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے۔ تو عزم خلیل جو ہے، خلیل ابراہیم اللہ ہے نا، ابراہیم خلیل اللہ کے یہاں پہ واقعے کا ذکر ہے
کہ کس طرح جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا تھا تو انہوں نے اپنے عزم سے، اپنے ارادے سے جو ہے وہ آگ کو بھی گلزار بنا دیا تھا نا. اور یہاں پر جو ہے آداب آزری، تو ابراہیم کے والد صاحب کا نام آزر تھا نا، تو وہ کس طرح بت پرستی کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے جو ہے وہ سارے جو ہے بت پرستی مٹا دی. تو اس والے شعر میں یہ شعر جو ہے ایک سنت تلمی ہے. تو سنت تلمی اس کو کہتے ہیں جو کسی واقعے کی طرف بیان کرتا ہے. تو آزر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو کہ بت پرست تھے اور بت تراش تھے، یعنی بت تراشتے تھے، بت بناتے تھے. یہاں آداب آزری سے مراد آزر کی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ مراد بت پرستی کرنا، یعنی بتوں کی پوجا کرنا. آزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا بلکہ تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیا. انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کی خدائی سے بھی انکار کر دیا جس کی وجہ سے نمرود نے انہیں آگ میں ڈال دیا تھا. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات پر وہ ڈٹے رہے. اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے عزم خلیل کی ترکیب استعمال کی ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب ہم پر برا وقت پڑا، مصیبت آئی، تو ہم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عزم و حوصلے سے کام لیا اور باطل کا مقابلہ کیا اور اسے مٹا دیا. تو ہماری نظم یہاں پر یعنی غزل ہو گئی ہے مکمل. اب یہاں پر معنی و اشارات یعنی کہ الفاظ ہیں یہ اور اس کے میننگ، اس کے معنی ہیں. میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجیے اور اچھی طرح یاد کر لیں گے. پیروی کرنا، کسی کی بات پر عمل کرنا یعنی اس کی بات کی تقلید کرنا. حسن صداقت، سچائی کی خوبی، کمال جوش، انتہائی جوش. چاکے گریباں، پھٹاوا گریباں. آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو بت پرست اور بت تراش تھے. آداب آزری، آزر کی طرح زندگی گزارنے کے طریقے، مطلب مراد یہاں پہ بت پرستی یعنی بتوں کی پوجا کرنا. تو ہمارا پیج نمبر 90 ہو گیا کمپلیٹ. اب اگلے صفحے پر چلیں گے. تو یہاں پر دیکھیے مشقی سرگرمیاں ہو گئی شروع، یعنی ہمارے ایکسرسائز غزل کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے. یعنی جو سرگرمی دی ہوئی ہے تو غزل کے حوالے سے کرنے، میں نے آپ کو غزل پڑھ کر سنا دی، اس کی تشریح بھی کر دی، سمجھا دیا آپ لوگوں کو. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اب جان پہچان کی مدد سے ادیب مالیگاوی کے تعارف کے شب کی خاکے کو مکمل کیجیے. تو یہاں اصل نام محمد بشیر، ادیب مالیگاوی ہے نا، ان کا اصل نام محمد بشیر. پیدائش ہوئی ان کی 1909 میں، انتقال 1987 عیسوی. پیشہ معلمی، پیشہ یعنی کہ جو ہم پروفیشن بولتے ہیں نا، جس کے ذریعے ہم روزی روزگار حاصل کرتے ہیں، ان کا پیشہ تھا معلمی. ذوق شعر و ادب، انجمن قصر الادب. ادارت ماہنامہ خورشید، رکنیت مالیگاؤں. اب خطابات ان کو ملے تھے: شاعر حیات، فخر مہاراشٹر، ادیب الملک. کتابیں ان کی: چراغ رہ گزر، تبسم، شوخیاں، نئی رنگ، قطعات ادیب. تو یہاں پر دیکھیے اب درجہ سوالوں کے جواب دیجیے. درجہ ذیل سوال ہے نا، یہاں پر 5 سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیا، آپ لوگ دیکھ لیجیے. پہلا سوال ہے: شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجیے. تو دیکھیے شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہیں کسی کی پیروی کرنا پسند نہیں. اب اگلا سوال پڑھیں گے ہم. سوال نمبر 2: اس نے صداقت سے دوستی کر کے شاعر نے کس کی دشمنی خرید لی؟ جواب دیکھیے. حسن صداقت سے دوستی کر کے شاعر نے زمانے کی دشمنی خرید لی ہے. اگلا سوال دیکھیں گے. سوال نمبر 3: کمال جوش جنوں کے حد سے گزر جانے کا انجام کیا ہوا؟ جواب دیکھیے. کمال جوش جنوں کے حد سے گزر جانے سے شاعر نے اپنے چاک گریباں کی ہنسی خود ہی اڑائی. اگلا سوال دیکھیں گے. سوال نمبر 4: سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے کیا سلوک کیا؟ جواب دیکھیے. سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے یہ سلوک کیا کہ انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. اگلا سوال دیکھیں گے. مقطع کے شعر میں عزم خلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیے. مقطع کے شعر میں شاعر نے جو عزم خلیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس سے شاعر کی مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عزم و ارادہ ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش میں تھے. وہ جب بھی ناکام ہوتے تو پھر ایک نئے عزم سے آگے بڑھتے. آخر کار وہ حق کی تلاش میں کامیاب ہو گئے. اگلا سوال، شاعر کے حسن سلوک کو ظاہر کرنے والا شعر نقل کیجیے. تو جواب دیکھ لیجیے. تو دیکھیے، شاعر کے حسن سلوک کو ظاہر کرنے والا شعر ہے، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے. تو یہ شاعر کا حسن سلوک ہے نا. اگلا سوال ہے، غزل سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کیجیے. صنعت تضاد ہے نا جس میں ضدیں ہوں، اپوزٹ. تو دیکھ لیجیے شعر. تو یہ والا شعر دیکھیے، بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے. تو دوستی اور دشمنی، ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم. تو اگلا سوال ہے، غزل سے صنعت تلمیح کا شعر تلاش کر کے لکھیے. تو جواب دیکھ لیجیے. تو دیکھیے، صنعت تلمیح کا شعر ہے، پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے. تو یہاں پہ عزم خلیل واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ آداب آزری یہ بھی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اس کسی بھی واقعے کی طرف کوئی شعر اشارہ کرتا ہے تو اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں. اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم. تو دیکھیے، زور قلم، پہلا سوال ہے، قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ ہے زندگی میں نے. اس شعر سے متعلق اپنے خیالات لکھیے. تو جواب دیکھ لیجیے. شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ اس نے زمانے کی پیروی کرنے کی بجائے زندگی کی نئی راہ نکالی ہے. میرے خیال میں شاعر نے یہاں یہ پیغام دیا ہے کہ جو بلند حوصلہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی تقلید نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کرتے ہیں. ایسے لوگ ہواؤں کا رخ بھی بدل سکتے ہیں. ایسے ہی لوگ دنیا میں انقلاب لاتے ہیں. میرے خیال میں یہ شعر بہت عمدہ ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم. دوسرا سوال ہے، دیکھیے، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے. شعر کا مطلب بیان کیجیے. تو جواب دیکھ لیجیے. شاعر نے اس شعر میں اپنے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ میری برائی کرتے رہے میں ان کے حق میں دعائیں کرتا رہا، ان کے لیے میں نے دعاؤں میں کبھی کمی نہیں کی. تو یہاں پر دیکھیے، گرامر کا کام ہے تلمیح. نظم دلوں میں روشنی کرو کا شعر پڑھیے. تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم یہ تاج کہہ. تو اس شعر میں تخت جم اور تاج کہہ کے حوالے آئے ہیں. کلام میں جب کسی مشہور واقعے، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں. تخت جم ایران کے بادشاہ جمشید کا تخت ہے، اور تاج کیک سے ایران کے دوسرے بادشاہ قیقباد کا تاج مراد ہے. یہاں شاعر نے جمشید کو جم اور قیقباد کو کہہ لکھا ہے. غزل کے مقطع میں آنے والے تلمیحی ناموں کی تفصیل معلوم کر کے لکھیے. تو آپ نے غزل کے مقطع میں دیکھا تھا نا، وہ شعر تلمیحی شعر تھا، تو اس میں نام ہے عزم خلیل، آداب آزری. تو 2 نام آئے تھے. اب اس کے بعد اگلا سوال ہے، نظم فوج آدام ہلچل سے تلمیح کا شعر تلاش کر کے لکھیے. تو ہم نے نظم نمبر 2 پڑھی تھی نا، فوج آدام ہلچل. تو اس کا شعر ہے، جب رن میں ابن شہر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سر تیغ دو سر ہوا. تو ابن شہر خدا حضرت علی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ میدان میں آئے تھے تو انہوں نے جو ہے اپنا تلوار نیام سے باہر نکال لیا تھا نا، اور کس طرح تلواروں سے سر کاٹنے شروع کیے تھے. تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے. تو یہیں پر ہمارا جو ہے پوری غزل ہو گئی کمپلیٹ. پورا ہم نے ایکسرسائز وغیرہ بھی کمپلیٹ کر لی. امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، سوالات کرائے ہیں، ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ہوں، آپ کے فرینڈس وغیرہ، ان کی بھی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.